السلام نے کہا کہ یہ بچڑا جو ہے سامری نے بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا, اس زمانے کا یہ سب سے بڑا جادوگر تھا سامری سے پوچھا قال فما خطبک یا سامری 16 پارہ. وہ سامری تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہنا میں نے کیا کیا, بس آپ کے آنے جانے میں نے اپنا کام کر لیا, آپ کے آنے جانے میں میرا کام ہو گیا. کہنا وہ کیسے؟ کہا قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول, کہ جس وقت میں آپ کو لینے کے لیے وہ سواری آئی تھی اور جبریل لے کر آئے تھے, اور جس وقت میں آپ اس سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے, میں نے سواری کی ٹاپ سے ایک چٹکی مٹی اٹھا لی. سواری کی ٹاپوں سے, پیروں سے, اس سواری کے پیروں سے میں نے ایک چٹکی مٹی اٹھا لی. یہ سواری تو آپ کو لے کر چلی گئی, میں نے پھر مٹی کا بچڑا بنایا, ہلتا جلتا نہیں تھا, بس وہ ایک چٹکی مٹی جیسی میں نے اس میں ملی, اس میں جان آ گئی. تو جن کے درباروں کے سواریوں کی ٹاپوں میں اتنی برکت ہے جو اس مٹی کو مل دے تو مردار میں جان آ جاتی ہے, میرے حسین کے دربار میں کتنی سمجھ میں آ رہی آپ کی؟ یہ ساری قرآن مجید کی آیتیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ میں نے کہا اگر میری اس بات پر اعتراض کرو گے تو پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا یہودی کے ہاتھ سے آپریشن میں شفا کیسے ہوتی ہے. کہنے شفا دینے والا اللہ ہے, یہودی ڈاکٹر تو اس کا سبب بن جاتا, کہ جب وہ بیمان یہودی سبب بن سکتا تو میرا معین الدین صاحب بدر کا ہونا سبب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے محترم حضرات؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں. پیدا کرنے والا اللہ ہے, جان ڈالنے والا اللہ ہے, روح پھونکنے والا اللہ ہے, ہوا میں اڑانے والا اللہ ہے, بیماروں کو شفا دینے والا اللہ ہے. تو جب سارے کام اللہ ہی کی بارگاہ سے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا چاہیے نا. عبداللہ شاہ غازی کیوں جاتے ہو؟ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز کے دربار میں پہنچے ہوئے, کتنے لاکھوں جتن کرنے کے بعد انڈیا کا ویزا بھی آرام سے نہیں ملتا. وہ ساری ٹینشنیں پال کے بندہ کسی طرح سے پورے سال کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں جو چھٹی شریف میں خواجہ صاحب کے دربار میں پہنچ رہا. کہنے کیوں پہنچنا, اتنا شوق کیا ہو جاتا؟ میں نے کہا جا کر پوچھو نا. اور تمہارے جو بڑے انگریز گزرے مائی باپ, وہ تمہارے مائی باپ نے, انگریزوں نے بھی یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں ریسرچ کرنے کے بعد. جب دیکھا نا کہ ہندو دکان کھولے تو غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنی چابی مل کے جاتا, تو انگریزوں نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی جو حکومت تھی اس وقت کی بات ہے, انہوں نے کہا ہندوستان پر حکومت کرنے والے یہ مودی شودی تھوڑی ہے, ارے ہندوستان پر حکومت تو اجمیر کی ایک خبر سے ہوتی ہے, تو حکومت ان کے یہاں سے ہوتی ہے. انگریز بھی اس بات کو مانتا. محترم حضرات, اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب سارے کام رب کریم کی بارگاہ میں ہوتے تو پھر تمہیں غریب نواز اور غوث پاک اور عبداللہ شاہ غازی اور عالم شاہ بخاری اور نوری شاہ بابا اور یہ سب جانے کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے کہا رب کریم نے قرآن میں ہمیں اس کا اشارہ کیا تبھی جاتے ہیں. قرآن مجید میں اشارہ ہے اس کا, بالکل واضح طور پر اس کا اشارہ ہے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تشریف لائے سیدہ مریم علیہ السلام کے حجرے پر, وہاں پر دیکھا بے موسم کے پھل ہیں. آپ نے پوچھا کہ من اینا لکی ہاذا, من انا لکی ہاذا, یہ کہاں سے آیا؟ تو سیدہ مریم علیہ السلام جو کہ اللہ کی ولیہ ہے, نبیہ نہیں ہے, کیا ہے؟ ولیہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے, جن کی شان میں قرآن کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, اے مریم کائنات کی سب سے پاکیزہ آپ, اللہ نے آپ کو چن لیا اور تمام کائنات کی عورتوں کی آپ سردار ہیں. سیدہ مریم کے حجرے پہ نبی رسول حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں. پوچھا یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ, یہ میرے رب کی عطا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا. اب دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ غور کیجئے گا. تھوڑی بہت عربی سے میں شناسائی رکھتا ہوں. ہنالکا, مولوی صاحب اس کا ترجمہ کرو کیا ہے؟ ہنالکا, اسی جگہ, سیدہ مریم کے حجرے پر. ہنالکا, اسی جگہ پر. دعا زکریا ربا, حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. ربی حبلی من لدنکا ذریتا طیبہ, کہ مولا مجھے ایک طیب سترہ بیٹا عطا فرما. سیدہ مریم کے حجرے پہ دعا ہو رہی ہے, مجھے ایک سترہ بیٹا عطا فرما. یہ تو نبی رسول ہیں, یہ تو اپنے حجرے میں بھی دعا کرتے, تو ان کی دعا کو رد تھوڑی ہوتی. نبی رسول کی دعا ہے, انہوں نے اس جگہ پر, کیا مطلب؟ آنے والے منکروں تم سمجھ لو, اور ماننے والے تم اعتقاد پکا کر لو, یہ تو نبی رسول کا طریقہ کہ ولیہ کے دربار میں وہ دعا کرتا. مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. بیٹا ملا. پھر اگلی آیت پڑھو. ونادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب,
آپ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ فرشتوں نے آپ کو ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے حضرت یحییٰ کی۔ بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں ان کے نام رکھے جاتے ہیں، سیدہ کے دربار میں جو دعا مانگی جائے بیٹا بھی ایسا ملا کہ جس کا نام رب کی بارگاہ میں پہلے رکھ دیا، یحییٰ۔ کیا شان ہوگی؟ بیٹا بھی ہوا نہیں، شان پہلے بیان ہو رہی ہے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کہ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کہتا کہ اللہ کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس آنے والے یحییٰ کی یہ شان ہوگی کہ جب بعد میں حضرت مریم کے یہاں بن باپ کے بیٹا ہوگا اور قوم اعتراض کرتی ہوئی جب آئے گی تو یہ آنے والا یحییٰ یہ مناظر اسلام ہوگا اور اس عیسیٰ کی تصدیق کرے گا۔ پیدا ہونے والا شہزادہ مناظر اسلام ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ وہ سید ہوگا، وہ حصور، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہوگا، وہ نبی ہوگا، من الصالحین، وہ صالحین میں سے ہوگا۔ سیدہ مریم کے حجرے پر دعا مانگی تو رب نے ایسا بیٹا عطا کیا۔ سمجھ میں آ گئی آپ کے محترم حضرات؟ نہیں سمجھے تو ایک مثال اور دے دوں آپ کو، بخاری شریف حدیث پڑھ گیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط پڑ گیا، اور یہ حدیث پاک اتفاق یہ گئے کہ مجھے تو یاد تھی دربار غوث پاک میں 11ویں شریف میں جب میری حاضری ہوئی اور دربار غوث پاک کے سجادہ نشین کہ جب وہ خطاب کر رہے تھے بڑی 11ویں شریف کی رات میں تو فقیر ان کے عربی خطاب کا ترجمہ کر رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب میں اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا اور یہی اعتراض اور اس کا جواب انہوں نے یہی حدیث پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط پڑ گیا، پانی نہیں ہے، قوم پہنچی آپ کے پاس، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمارے یہاں تو ہوتے ہوئے بھی نہیں ملتا، وہاں تو قحط پڑ گئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا پانی چاہیے، آؤ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا فوراً فرماتے آ جاؤ سارے نماز استسقاء پڑھتے، جب پانی نہ ملے بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، آؤ نماز استسقاء پڑھتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج ایسی دلیل کیوں نہ قائم کر دوں کہ قیامت تک پتہ چل جائے۔ آئے کہاں پر؟ چچا عباس کے دربار میں، میرے سرکار کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دربار پہ حاضر ہوئے، ان کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی، حضرت عباس باہر تشریف لائے، کہنے لگے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ ذرا تشریف لائیں۔ حضرت عباس چچا عباس تشریف لے آئے، کیا بات ہے عمر؟ ہاں اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو پانی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر دیکھے تو فاروق اعظم اپنی ذات میں خود اتنے پاور رکھتے ہیں کہ کوڑا مارے تو زمین کا زلزلہ ختم۔ دریائے نیل جو زمانے سے خشک اس میں 2 لائنیں لکھ کے ڈالے، وہ دریا خدا کے حکم سے نہیں بہتا، تیرا پانی نہیں چاہیے، ورنہ عمر تجھے کہتا شرافت سے ویسی بہ جیسے پہلے بیٹھا تھا، جو پیاسے دریا کی پیاس بجھا دے۔ وہ عمر جو گھور کے سورج کو دیکھے تو عمر کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کے سامنے سورج کی کرنیں مان پڑ جائیں۔ عورت آئی آ کر کہتی ہے میں رات کے اندھیرے میں جا رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگی، چھٹانک پر تیل پیالے میں تھا گرا اور زمین میں جذب ہو گیا، آپ نے فرمایا بیت المال سے اس کو تیل دے دو، کہنے وہ نہیں چاہیے، جو حلال پیسوں کا گرا وہ چاہیے۔ میں نے کہا آج کے دور میں مانگ کر دیکھ تو یہ بتائیں کہ تیل کیسا نکلتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہاں گرا؟ کہہ رہے اس جگہ پر گرا، آپ اس جگہ پر آئے، اور آنے کے بعد جب آپ نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا زمین کو کھور کر دیکھا، زمین نے تیل واپس نکال دیا۔ جو زمین میں جس تیل کا واپس کھینچ لے تو اس کے لیے بادل سے پانی لینا کون سا مشکل کام تھا، لیکن دلیل بنانی ہے سنیو تمہارے لیے۔ چچا عباس کے دربار میں آئے، آ کر کہتے آپ تشریف لائے، آ گئے، کہنا ہاتھ اٹھائیے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ تھوڑے نیچے رکھے، ادب ہے، میرے آقا کے چچا ہیں، اہل بیت ہیں، ایسے اللہم، بخاری کے الفاظ پڑھ لو، انا کننا نتوسل بنبینا فتسقنا، اے اللہ جب جب ہم پر برسات نہیں ہوتی تھی تب تب ہم اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، تو ہم پہ بارش برساتا تھا۔ جب جب ایک مرتبہ نہیں، جب جب ہم پر برسات نہیں ہوتی تھی ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، ہم پہ پانی برستا تھا۔ والآن نتوسل بعم نبینا عباس فاسقنا، اور آج ہم اپنے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ پیش کرتے، ہم پہ بارش برسا دے۔ ابھی دعا مانگ کر ہاتھ بھی نیچے نہ آئے تھے کہ بادل سے پانی آ گیا۔ اس پر کیا جانتا ہے؟ کہنے لگے دیکھیں
زندے کا وسیلہ جائز ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات میں رہے آقا کا وسیلہ، جب پردہ فرما گئے تو چچا عباس کا وسیلہ زندے کا جائز ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کون سا فراڈ ہے؟ ابھی تو کہا تھا زندہ مردہ سارا ناجائز ہے، وسیلہ تو شرک ہے. کہنے نہیں زندے کا جائز ہوتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شرک بھی چینج ہوتا رہتا ہے، توحید بھی چینج ہوتی رہتی ہے. یہ کون سی توحید ہے، یہ کون سا شرک ہے؟ زندے کا جائز ہے. کہنے جب زندے سے وسیلہ جائز ہے تو پھر زندے کی عبادت بھی جائز ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو وسیلہ عبادت ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ لیکن میں نے تو سمجھانا صرف اپنے لوگوں کو تاکہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے. یہاں پر مسئلہ یہ نہیں کہ فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو معاذ اللہ ان کو مردہ سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، فاروق اعظم سے بڑھ کر اس عقیدے میں کون ہو سکتا؟ آقا علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا نا، صحابہ کرام کی عجیب کیفیت تھی. کوئی کہے کہ یا اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، کیونکہ ہم نے تو یہ آنکھیں رکھی اسی لیے تھی کہ پیارے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھیں. اب جب وہ پردہ فرما گیا میں آنکھ نہیں چاہیے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی وہ اندھے ہو گئے. صحابہ کا یہ حال تھا اس وقت. فاروق اعظم کا کیا حال؟ گھر گئے تلوار لے کر آئے. اور سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، میرا چیلنج ہے، کوئی سی بھی کتاب اٹھا لو، کسی کی بھی، گھر گئے تلوار لے کر آئے. اور کون کہتا میرے نبی کا انتقال ہو گیا؟ کون کہتا میرے نبی وصال کر گئے؟ جو بولے گا عمر گردن اڑائے گا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو نہیں پتا؟ آپ سے زیادہ قرآن کا سمجھنے والا کون ہوگا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم سے زیادہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو قرآن اس سے پڑھا جس نے قرآن رب سے پڑھا. ہمیں زیادہ تفسیریں مت سمجھانا، ہم تو خود لغت والے ہیں، اور لغت تو لغت ہے. ہم نے دامن مصطفیٰ پہ بیٹھ کر قرآن کو سمجھا. اور تم ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ ہمیں سب پتا. آنے والی دنیا کے لیے یہ دلیل قائم کر رہا ہوں کہ احمد رضا اس عقیدے میں اکیلا نہیں ہے. 1400 سال پہلے عمر اس عقیدے کو بیان کر گیا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بات ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، مولا تو ہم پہ بارش برساتا تھا. تو آج یہ نہیں کہا کہ آج ہم حضرت عباس کا وسیلہ لیتے ہیں. توجہ کرے حدیث کے لفظوں میں، اور اسی پر انہوں نے توجہ کرائی تھی سجادہ نشین نے. یعنی حدیث کے لفظوں پر غور کرو. یہ نہیں کہا کہ پہلے ہم اپنے نبی کے وسیلے سے اور آج حضرت عباس کا وسیلہ لیتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ کہا ہم اپنے نبی کے چچا، ہم اپنے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ آج پیش کرتے ہم پہ بارش برسا دے. کہنا یہ در انہوں نے کھولا کہ ہمارے رسول کا وسیلہ تو ہمیشہ قائم ہے، جس کی رگوں میں آل رسول اور بنی ہاشم کا خون ہو، چاہے وہ چچا عباس ہو، چچا حمزہ ہو، وہ آل عقیل ہو، آل مسلم ہو، آل علی ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، امام جعفر ہو، زین العابدین ہو، امام باقر ہو، موسیٰ کاظم ہو، علی رضا ہو، عبد القادر جیلانی ہو، یا نجیب الطرفین معین الدین ہو، سب کا وسیلہ جائز ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آگئی آپ کے؟ اب محترم حضرات یہ ساری باتیں قرآن مجید اور حدیث بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. غریب نواز کا مقام اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ میں نے کہا سنی غریب نواز کی شان ایسے بیان کرتے ہیں، اور میرے غریب نواز نے اپنی زندگی کیسے گزاری. صرف 2 باتیں اس پر میں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنیں، وقت کی ضرورت ہے. غریب نواز جب اجمیر شریف پہنچے نا تو آپ نے ایک جگہ پر اپنا دھرنا دیا. کہنا یار یہ دھرنے والی بات کہاں سے آ جاتی؟ میں نے کیا کریں، سارے ولیوں نے دیا، ہم کیا کریں؟ اور جو ولی کے ماننے والے وہ آج تک دیتے ہیں، نہ نوٹ کے لیے دیتے ہیں نہ ووٹ کے لیے دیتے ہیں، اپنے آقا کی عزت و ناموس کے لیے دیتے ہیں. اور ایک گرفتاری تو کیا ہے، تو سزائے موت بھی دے دے، سرکار کی عزت و ناموس پر قبول ہے. اور جس وقت میں ہم لوگ تھے نا وہاں پر لوکپ کے اندر اسلام آباد میں، وہاں پر خیر وہ کانسٹیبل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو بڑی عزت کرتے تھے، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے محبت کرنے والے ہیں، سب محبت کرنے والے ہیں. اس لیے کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں نا ہماری فورسوں کے اندر، ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ یہی رہی. 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ 30 سیکنڈ میں 4 طیارے گرا دی. آپ کو پتا؟ جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے پوچھے، عمر رسیدہ ان کو پتا جنہوں نے 65 کی جنگ دیکھی. 30 سیکنڈ میں 4 طیارے مار گرائے. ارے میں نے کہا یہ کمال کس کا؟ کہہ رہے فائٹر کا. فائٹر سے پوچھو، فائٹر کہتا ہے میرا کیا، یہ کمال تو پیارے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. جب مومن اخلاص کے ساتھ کھڑا ہو جائے. دمشق کے اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی. میں دمشق میں
میرے پروفیسر مجھے بتا رہے ہیں، سارے پروفیسر ڈاکٹرز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ چوٹی کے عالم کے جن کی کتابیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں، مجھ سے انہوں نے پوچھا انت پاکستانی؟ میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ کہنے 65 کی جنگ تم نے دیکھی؟ میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ کہنا تم کو پتا ہمارے یہاں دمشق میں اخباروں میں کیا چھپا؟ دمشق کے اخباروں میں یہ چھپا کہ ہندوستان نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستانی فوج اور قوم جب اپنے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ ٹینک نہ گولے نہ بارود نہ تیارے، کچھ بھی تیاری ان کی نہیں تھی۔ دمشق کا اخبار یہ کہتا کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے والے فرشتے تھے۔ وہاں کے اخباروں میں لکھا ہوا ہے محترم حضرات، یہ ایمان اور اخلاص کہ جب تک مومنوں میں یہ برقرار رہا، اس لیے کہ فوج کی شان کیا ہوتی ہے، اے کاش کے فوجی سمجھے، وہ مومن فوج کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ طارق بن زیاد کی صورت میں یہودیوں سے پیچھے بھاگا۔ آج تو یہودی تمہارے سر پر مسلط ہے نا، تمہاری معیشت پر، اقتصاد پر، ہر چیز پر، تجارت پر، کاروبار پر، ملک پر، حکومت پہ، سب پہ وہ غلبہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی شان تو کیا رہی کہ جب طارق بن زیاد اپنا 500 کا لشکر لے کر یہودیوں کے پیچھے بھاگا، یہودی اپنی جان بچا کر دریا میں کشتیوں میں بیٹھ کے نکل گئے، فوج وہاں پر رک گئی، طارق بن زیاد پیچھے آئے، کہنے کیا بات ہے، دریا کی گہرائی سے گھبرا گئے؟ کہنے گھبرائی نہیں ہے، ہم تو اپنے امیر کے حکم کے منتظر ہیں، ہمارا امیر ہمیں کیا حکم دیتا؟ فرمایا ڈال دو اپنے گھوڑے، پکڑو ان یہودیوں کو جانے نہ پائیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے گھوڑوں پر ایڑ لگائی، فرمایا ٹھہر جاؤ، کل کو یہ نہیں بولنا کہ امیر کو کھڑا کنارے تماشا دیکھتے رہو، فوج کو ڈبو دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب کے بچے کو جیکٹ پہن کے پہنا ہوں چلو یہ پھٹے گا، اور تیرا بچہ کہے گا نا امریکہ میں، یہاں پہ غریبوں کے بچے سارے پڑھ رہے ہیں، اپنا بچہ کوئی نہیں آتا، کہنے ان کو کب لاؤ گے؟ جامع شہادت صرف غریب کے بچوں کے لیے ہوتا، تیرے بچے نہیں آئیں گے؟ تو سب کو سکھاتا کہ یہاں پہ مان کے پھٹ جا، تجھے اتنی پورے ملیں گی اور اتنی جنتیں ملیں گی، تیرا بچہ کب آئے گا؟ تو یہاں پر تو یہ حل ہو گیا، اسلام کے نام پر ایسے یہودی ہم پر مسلط کر دیے گئے کہ جو ہمارے اسلام اور ہمارے مذہب اور کلچر کا اس انداز میں مذاق اڑاتے۔ طارق بن زیاد نے اس وقت کہا کہ سب سے پہلے تمہارے جنرل کا گھوڑا دریا میں اترے گا، اور دیکھنے والی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ دریا میں ایسے دوڑ رہے تھے جیسے صحرا میں دوڑ لو، ان کے گھوڑوں کی ٹانپوں سے پانی کے چھینٹے نہیں، ریت کا غبار اڑ رہا تھا، اور یہودیوں کو وہی پر مارا۔ اقبال نے اسی پر کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، اور ولیوں کی شان یہ نہیں کہ صرف اپنے ایئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھ کر ہاتھ چوماتا ہے، ولیوں کی شان تو یہی ہوتی ہے ناموس رسالت، اللہ کے دین کی حفاظت، اس پر جان جاتی ہے چلی جائے لیکن یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ امام اعظم نے بھی کوڑے کھائے، امام احمد ابن حنبل کی ساری زندگی جیل میں گزری ہے سلاخوں کے پیچھے، چوری کر کے بندہ جاتا ہے جیل میں واپس نکلے تو شرم کے مارے وہ چہرہ چھپاتا، اور سرکار کی عزت و ناموس پہ جو اندر جاتا باہر آتا تو قوم اس کو پھول کے ہار ڈالتی۔ آپ سمجھ رہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے اس انداز میں وہ آیا، وہاں پر ایک پتلی کمر والا، اپنے کو پتہ نہیں میں تقریر کر رہا تھا اس وقت، لاک اپ میں تقریریں جاری تھی، اس وقت میں نے یہی کہا، میں نے گستاخ جہاں ملے پھوڑ دو، وہ یوں کر کے سر پکڑ کے بھاگتا ہے وہاں سے، واپس گیا، کہنے یار بعد میں کانسٹیبل آیا، کہنا یار علامہ صاحب تم کو ابھی تقریر کر رہی تھی، میں نے کیوں؟ کہنا آپ کی رہائی کا پروانہ آیا تھا اور یہ آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، 4 دن ہو گئے یہ آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، کہنے لگے ان لوگ کی جو ہے نا ابھی بھی اکڑ نہیں گئی، ان کو ایک رات اور بند کرو۔ اس کا مخ نے یہ کیا، اس لیے اس کی صورت بتا رہی تھی کہ لبادہ تو اس نے یہاں پر مسلمانوں کی وردی پہنی ہے لیکن اندر سے وہ ایسا ہے نہیں۔ دوسرے دن سب کو جمع کیا، سارے جمع ہو گئے، مجھے تو دیکھ کے اس نے منہ گھما لیا، کہنے ادھر دیکھو بھی نہیں، چھوٹے ایسا 14 سال کا بچہ اس سے پوچھتا اب آؤ گے دھرنے میں؟ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ 1 مرتبہ کیا 100 مرتبہ بھی آئیں گے۔ منہ پہ اس کے پڑا نا، اس کے سمجھ میں آ گیا، کہنا بھائی یہ تو جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں ان سے چھیڑخانی نہیں کرنا، وہ کوئی اور ہوں گے جو 3 مہینے لڑکیاں نچاتے رہے، یہ وہ دھرنے نہیں ہیں، یہ تو عزت و ناموس پر 4 دن بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، لیکن ان کے 4 دن کی یہ طاقت وہ بھلے میڈیا یہودی بن کے بولتا رہے کچھ نہیں ہوا، اب پوچھو ایمانوں میں زلزلے آ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہ کچھ نہیں ہوا، کہ نہ قوم کہہ رہی تھی جلدی سے ان کو فارغ کرو ورنہ پورا پاکستان بلاک ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر بیٹھنے والے جو غلام ہے، خواجہ صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے، اٹھو یہاں سے، کیوں اٹھے؟ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اچھا آپ کے مریدین آپ کو دیکھ رہے ہیں، مرشد کا بھی کیا حکم ہوگا، اشارہ مل جائے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، پھر یہاں پر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، بول کے آپ چلے گئے، رات آئے وہ اونٹ لا کے بیٹھا دیا انہوں نے،
دھرنے سے اٹھا دیا، اونٹ بٹھا دیے، تشدد۔ اب وہ صبح جب آئے نا اٹھانے کے لیے، اونٹ کو صرف اشارہ کرو کھڑا ہو جاتا، یہ جب اٹھانے کے لیے آئے صبح رسیاں کھینچ کھینچ کے تھک گئے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ کہنے یہ کیا ہوا؟ سارے بھاگے پرتھوی کے پاس، کہنا پرتھوی راجا تھا، کہنے یہ کیا؟ اونٹ تو کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ کہنا کل کوئی واقعہ ہوا؟ کہنا ہاں وہ کوئی آیا تھا اللہ کا ولی، یہ کہہ کر گیا وہی بیٹھیں گے۔ کہنا جا کے معافی مانگ، اب یہ سارے آئے معاف کر دے۔ اونٹ نہیں کھڑے ہوتے، وہ بیٹھے بیٹھے رہ گئے، فرمایا جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے، جاؤ۔ انا ساگر کا پانی بن۔ میں نے کہا یہ بزرگوں کی صفت ہے کہ کبھی ان پر کربلا میں پانی بند کر دیا جاتا، کبھی غریب نواز پر انا ساگر جھیل کا پانی بند کر دیا گیا، اور سرکار کے عشاق جب ٹی چوک میں بیٹھے تو وہاں پر ان کا پانی بند کر دیا۔ 4 دن تک ایک بوتل بھی جانے نہیں دی ہے ان بےایمانوں نے، اور نجدیوں کو وردی میں کھڑا کیا تھا۔ وہ سنی کو لے کر آتا تھا نا پانی کھجور، یہی لاتا تھا پانی اور کھجور۔ کراچی والوں کا تو مجھے بعد میں پتا چلا یہاں پہ بڑے زنگر برگر چلے ہیں، مجھے بعد میں پتا چلا یہاں پہ، وہاں پر تو یہ حال تھا۔ تو اس وقت میں وہ کہتے تھے کہ یہ سامان کھاؤ مال غنیمت ہے، سنیوں کے مال کو کہتے تھے مال غنیمت ہے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے وردی کے اندر کون ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہاں پر بھی وہ 4 دن صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اور سنیو تم کو ایک مبارک بات یہ کہ جو میں حقیقت ہے وہ کہنا چاہتا کہ وہاں پر بھی اسلام آباد میں اسٹیج سے قائدین نے یہی صدا دی کہ اسلام آباد میں ہونے والا جو ناموس رسالت اور لبیک یا رسول اللہ کا یہ دھرنا تھا، اس دھرنے کی کامیابی پر شہر کراچی والوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور کراچی والے بازی لے گئے۔ وہاں پر بھی آواز آئی کہ شہر کراچی نے بڑا ساتھ دیا، اور سرکار کے عشاق اس معاملے میں بہت آگے رہے۔ ہماری مائیں بہنوں ان کو بھی سلام ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ لکھ کر بھیجا کہ بھائیو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی آتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک ہم ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جب ہماری لاشیں ہوں گی اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد کیا کرنا۔ انا ساگر سے پانی نہیں پی سکتے، بند ہے آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اپنے مرید کو لوٹا دیا، کہنے جا لوٹے میں ایک پانی لوٹا جو ہے ایک پانی لوٹا بھر کے لیا۔ مرید کیا جا کے اس نے لوٹا ڈالا دریا میں، جب اوپر کھینچا پورا انا ساگر لوٹے گئے۔ رکھو اپنا جھیل، پورا لوٹے میں دریائی سمیٹ لیا۔ چلو کہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا پورا سمیٹ لیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں نجیب الطرفین ہے، یہ تو وہی خاندان ہے کہ اگر چاہے تو لوٹے میں دریا سمیٹ لے، اور اگر چاہے تو اسی خاندان کا جو سب سے اس خاندان کا جو قائد ہے اگر وہ اپنا دستے کرم رکھ دے تو 1500 کو سیراب کر دیتا۔ حدیبیہ میں کیا تھا نا آقا نے سیراب 1500 کو۔ راوی کیا کہتے ہیں؟ کہنا ہم تو 1500 تھے، ہم نے پیا، جانوروں نے پیا، برتنوں کو بھرا، غسل کیا، سواریوں نے پیا، اور کہا کہ آقا کے دستے کرم سے جو چشمے جاری تھے وہ اتنی روانی سے بہ رہے تھے کہ ہم 1500 کیا 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کو کافی تھا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ غریب نواز نے تبلیغ کی ہے، اور یہ دین جو پھیلا ہے، ہندوستان میرے خواجہ غریب نواز کا ہے، پاکستان میرے داتا علی حجویری کا۔ یہ ان بزرگوں کا کردار ہے کہ آج پاک و ہند میں اسلام نظر آتا۔ ان بزرگوں نے تبلیغ کی ہے، اور ان کی تبلیغ سے اتنا اسلام پھیلا۔ یہ والی تبلیغ نہیں تھی اس کو کریں گے اس کو نہیں کریں گے۔ میں نے اس کو کیوں نہیں کرتا بھائی؟ تو صرف سنی کو تبلیغ کرتا، اس کو بھی کرنا۔ کہنا نہیں بوری ہے، اس کو نہیں کریں گے۔ ہمارے محلے میں بہت ہیں، وہ آتے ہیں دکان پہ، مجھے کر رہا ہے، بھائی کو کر رہا ہے، اس کو کر رہا ہے، اگر مجھے دیکھ کر تو وہ نکل جاتے ہیں، آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہنے اس کو بھی تو کرنا، یہ پڑوس کے اندر ہے۔ کہنا کون ہے؟ کہنے یہ آغا خانی ہے۔ کہنے نہیں ہماری پالیسی میں۔ یہ کون ہے؟ کہنا بوری۔ کہنے یہ بھی پالیسی میں۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ وہ تو صرف سنی کو تبلیغ کرنا آتا، بکریوں کو نہیں کرتا، سب کو کیا کرنا۔ کہنے ہماری پالیسی میں نہیں ہے۔ پالیسی والی تبلیغ کون سی ہوتی ہے؟ کہنا آپ کو نہیں پتا، ہم لوگ تو صرف ان پر کام کرتے ہیں جس پر اپنا وار چل جائے اسی پر ہمارا کام ہوتا ہے، ورنہ تو ہم تو سارے جمع تھے۔ 1980 میں ہم سارے جمع تھے، سڑی ہوئی جتنی ملائی تھی ساری وہاں جمع تھی 1980 میں۔ کہنے مدرسے کا جشن ہو رہا، پورے ملت اسلامیہ کے سارے تبلیغ، ان کے سارے سرخانہ سارے جمع۔ ساڑی میں آئی ایک ہندو عورت، اندرا گاندھی۔ میں نے کہا یار تبلیغ کر رہے تھے تو کم از کم اس کو تو کلمہ پڑھوا دو۔ پھر ہم کہتے ہاں یار تبلیغ کی تم نے، ایک ہندو کو مسلمان بنا دیا، ساروں نے مل کے کیا۔ اور سارے مل کر ایک ہندو کو مسلمان نہیں کر سکے، وہ جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی۔ وہ جیسی آئی تھی
ویسی چلی گئی. میں نے کہا پوری ملت مل کر ایک ہندو عورت کو مسلمان نہ بنا سکے. اور سنیوں کی تبلیغ دیکھو, پوری ملت کو آنے کی ضرورت نہیں, صرف ایک مرد قلندر وہ اجمیر کی زمین پر قدم رکھے تو سارا ہند تھا, رام رام تھا. اور وہ مرد قلندر جب دنیا سے گیا 95 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے گیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا پاکا چال, اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقی, جلوۂ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. ہند کے بادشاہ پینے کے وہ معین, ہند کے بادشاہ پینے کے وہ معین, خواجہ دینوں ملت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت, جس کے چہرے سے نور ولایت آیا, جس کے فتووں سے فقاہت کی شان, جس کا تقویٰ صداقت کا ہے ترجمان, وہ اختر رضا علم کی کہکشاں, نازی سے اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اختر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اجمعین.